السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو ویڈیو۔ ناظرین، پاکستانی ڈالرز کہاں چلے گئے؟ پاکستان کی معیشت روز بروز کیوں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور پاکستانی روپے کی قدر میں دن بدن کیوں کمی ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس سب کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بیٹر ہوم کنسلٹنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں نے دبئی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ پاکستانیوں نے دبئی پراپرٹی میں بہت زیادہ اپنے اربوں کروڑوں ڈالرز انویسٹ کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان دبئی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والا دنیا کا 8واں ملک بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ صرف دبئی کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باقی تمام ممالک میں بھی پاکستان یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈالرز کے بڑھنے اور روپے کی قدر میں کمی کا باعث پاکستان کسٹمز کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو پاکستان کسٹمز ہے، انہوں نے جو امپورٹس تھی، جو اشیاء باہر سے پاکستان میں آتی تھی، ان پر اوور انوائسنگ کی ہے، جبکہ جو ایکسپورٹس تھیں ان پر انہوں نے انڈر انوائسنگ کی ہے، جس کا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جو امپورٹس ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ کافی زیادہ سستی ہیں۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بل بنایا جا رہا ہے ایکسپورٹس کا، وہ بل سستا بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے باہر کا ڈالر واحد ہی رہ گیا، جس کی وجہ سے چند دن پہلے حکومت پاکستان نے امپورٹس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ امپورٹس پر یا امپورٹڈ اشیاء پر پابندی کی وجہ سے جو لوکل مینوفیکچرر تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے جو ان کے لوکل پروڈکٹس تھے ان کو اتنا زیادہ مہنگا کر دیا کہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ڈالر ریٹ جو ہے اوپر ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور امپورٹس بند ہونے کی وجہ سے اس میں شدید قسم کی جو ہے مہنگائی بھی ہو رہی ہے۔ مہنگائی کا طوفان بھی ابھی آپ 1-2 ہفتوں میں اور دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا چند دن پہلے جو گاڑیوں کی پرائس میں 15 سے 50 لاکھ تک کا اضافہ۔ ناظرین، FATF نے پاکستان کو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ اپنے ڈالر کو ریگولیٹ کریں، کیونکہ پاکستانی ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جا رہے ہیں یا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام پاکستانیوں کے ڈالرز جو کیش فارم میں یا پھر اکاؤنٹس کی فارم میں پڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے تمام ڈالرز جو ہے وہ باہر دبئی بھیج دیے ہیں، اور آج کل پاکستان میں جو پولیٹیکل نان اسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کا بھی اکانومیکل پریشر ہے پاکستان پر۔ ناظرین، پاکستانی ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں جس میں وہ کائنڈلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان میں ہی پڑے رہنے دیں، تاکہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ میکسیمم ہو سکے اور ہم یہ جو ڈالر کی اڑتی ہوئی بے لگام سی جو اڑان ہے اس کو روک سکیں۔ لیکن شاید اوورسیز پاکستان میں پولیٹیکل نان اسٹیبلٹی جو ہے اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس سے لوور کلاس طبقہ، مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے مستقبل قریب میں پسنے جا رہا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اسٹیل مل جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی معیشت میں اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی آئی ہے، اس میں 10 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی ایسی ویسی چوری نہیں تھی جو کوئی بندے آئے اور 4-5 کلو سونا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور نکل گئے۔ ناظرین، وہاں پر جو بہت زیادہ تعداد میں جو اسپیئر پارٹس تھے وہ کاپر تھے اور قیمتی زیادہ تھے، ان کو چوری کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 27 جولائی کو چوروں کا ایک ٹولہ 50 افراد پر مشتمل بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے ٹرکس لے کر انڈسٹری میں داخل ہوتا ہے اور جو قیمتی اشیاء ہیں، کاپر ہے، ان کو اٹھاتا ہے اور گاڑیوں میں ڈال کر وہاں سے دناتا ہوا نکل جاتا ہے۔ ناظرین، بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو چوری ہوئی ہے یہ انتظامی افسران ہیں جو انڈسٹری کے، ان کی ملی بھگت سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اسٹیل مل جو ہے 650 ارب روپے کے خسارے پر چل رہی ہے، اور اگر اب یہ 10 ارب بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا تو شاید ہی جو اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کا یہ خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ ناظرین، افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی چوریاں جو ہے ریاست کے بڑے بڑے اداروں میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو کاپر تھا یا اس طرح کے اسپیئر پارٹس تھے، قیمتی فلزات تھے، ان کا کافی زیادہ ایک والیوم ہوگا، ایک حجم ہوگا جن کو اٹھانے کے لیے بڑی مشینری کی جو ہے ضرورت ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چوری ہوئی ہے یہ جو انتظامی افسران ہیں انڈسٹری کے، ان کی ملی بھگت کے بغیر ہوئی ہے۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ملیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان چودھری عبدالقدیر کو دیجیے گا اجازت اور دیکھتے رہیے گا CNN ڈیجیٹل۔